موت آنے سے پہلے یہ چار نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، چار ایسی نشانیاں اس ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو مرنے والے انسان کو کافی ٹائم پہلے دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ دنیا کا ہر شخص جانتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی دھرم کو فالو بھی نہ کرتا ہو، لیکن وہ یہ چیز جانتا ہے کہ جو جان اس دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہے اس کو آخر کار اس دنیا سے جانا ہے۔ اب وہ مخصوص دن کون سا ہے، اس کا حقیقی علم جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اس چیز کو کوئی نہیں جان سکتا کہ کون انسان کس وقت اس دنیا کو الوداع کہے گا۔ ظاہری طور پر دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے اس کو فنا ہونا ہے، جیسا کہ قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جی، یہ تمام جو عالم ہیں، جو کچھ ہے دنیا کے علاوہ، آپ گلیکسی کے اندر دیکھیں، اسپیس کے اندر دیکھیں، جہاں بھی نظر اٹھا کر دیکھیں، فرشتوں کو دیکھیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اس کا حقیقی علم کہ کون انسان کس وقت اور کہاں پر موت پائے گا وہ صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اور اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں، جیسے انبیاء اکرام ہو گئے، جن کے اوپر اللہ رب العزت کی خاص عطا ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت کی عطا سے ان لوگوں کو بھی اس علم کا کچھ حصہ مل جایا کرتا ہے، جس کے چلتے وہ بھی بتا دیا کرتے ہیں کہ فلاں شخص اس دن فوت ہوگا، فلاں شخص اس دن فوت ہوگا۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافرین کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، جنگ جب ہونے والی تھی، کہ عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، تو یہ سارے لوگوں کی نشاندہی بھی کر دی تھی اور وقت اور دن بھی بتا دیا تھا کہ اس دن ان لوگوں کو موت آنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ رب العزت کے نیک بندے اور خاص طور پر انبیاء اکرام اس علم کو حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ اب بات رہی ان چار نشانیوں کے بارے میں جو مرنے والے انسان کو کافی ٹائم پہلے دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہوا کرتی ہے کہ انسان کی ناک جو ہے وہ تھوڑی ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ٹیڑھی مطلب ایک سائڈ کو بھاگنا شروع ہو جاتی ہے ایسے۔ تو جب کسی شخص کے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے حالات دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کی ناک ایک طرف کو ٹیڑھی ہو رہی ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص کا وقت بہت ہی زیادہ قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پر آتا ہے کسی انسان کی یہ کنپٹیاں جو ہوتی ہیں یہ اندر کو دھسنے لگتی ہیں۔ جب کسی انسان کی یہ کنپٹیاں دھسنے لگیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ انسان اپنی موت کے بہت ہی زیادہ قریب پہنچ چکا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو کافی لمبے ٹائم سے بیمار چل رہے ہیں، اچھا خاصا ان کا چہرہ ہوا کرتا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کر کے دیکھا بھی ہوگا اس چیز کو کہ جب کسی شخص کی یہ کنپٹیاں اندر دھسنے لگتی ہیں بیماری کی وجہ سے، کچھ ہی ٹائم کے بعد اس کا انتقال ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن ایک بات میں پھر سے بتا دوں کہ موت کا حقیقی علم جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ یہ کچھ نشانیاں ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی مکمل طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ شخص مرنے والا ہے یا ہم مرنے والے ہیں، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پر بالوں کے اندر سفیدی کہا جانا۔ جی، اکثر عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ بال جب سفید ہو رہے ہیں، کسی سے یہ ذکر کر دیا جائے کہ بھائی ہمارے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو انسان یہی کہہ دیا کرتا ہے کہ بھائی نزلے کی وجہ سے ہو گیا۔ اور اس دور کے اندر تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی بال جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہو چکے ہیں، لیکن جو کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ جو سفید بال ہوتے ہیں یہ بزرگی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اور بزرگی کب آیا کرتی ہے؟ بزرگی جو ہے وہ زندگی کا آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی پہلے بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بزرگوں میں جب شمار ہونے لگتا ہے تو یہ زندگی کا آخری حصہ ہوا کرتا ہے۔ تو جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں جا چکے ہیں، تو اب آپ کو اپنی عبادتوں کو، اپنی تلاوتوں کو، اپنے ذکر و اذکار کو بڑھا دینا چاہیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اب یہ وہ نشانی ہے جو موت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ہمارے اندر ظاہر ہو چکی ہے۔ تو موت کا اب کچھ نہیں پتا کب ہمارا دن آخری دن ہو جائے۔
اسی طرح نمبر 4 پر آخری نشانی جو کتابوں کے اندر بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیروں کے اوپر ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کمزوری کی وجہ سے ان کے پیر لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں تو لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں یا ایک دم سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کسی سہارے کے بنا وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے قدم لڑکھڑا سے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہلکے ہلکے ان کی جو پیر ہیں اس کی جان کھینچنا شروع ہو چکی ہے، یعنی ٹانگوں کی جان کھینچنا شروع ہو چکی ہے اور اب ان کی ہلکے ہلکے روح قبض ہو رہی ہے۔ تو یہ تھی وہ 4 نشانیاں جو مرنے سے کچھ ٹائم پہلے انسان کے اندر دکھائی دینا شروع ہو جایا کرتی۔ لیکن پھر ایک بات بتاتا چلوں کہ ان نشانیوں کے انتظار میں ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ جب تک یہ نشانیاں نہیں دکھیں گی تب تک ہم کچھ کریں گے ہی نہیں، کیونکہ کچھ مقام ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جہاں پر موت ایک دم سے ہو جاتی ہے، جیسے ایکسیڈنٹل موت آپ نے دیکھا ہوگا، آرام سے بالکل نوجوان لڑکا گھر سے باہر نکلتا ہے اور سائیکل پہ یا اسکوٹی پہ یا موٹر سائیکل پر کسی بھی چیز پر جاتا ہے سڑک پر، اور ایک دم سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کہ رات تو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے لیکن صبح کو اٹھ ہی نہیں، کیوں؟ ہارٹ ہو گیا۔ اب تو یہ ہارٹ کی پریشانی ایسی چل گئی ہے کہ کون کب مر جائے کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کا ہر دن اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن۔ اور اگر یہ 4 نشانیاں کسی کے اندر دکھتی ہیں تو اس کو تو خاص طور پر اپنی عبادتوں کو، اپنے ذکر و اذکار کو بڑھا دینا چاہیے۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔